جی ساری خوش قسمتی ہے سارے نال موجود ہیں قاری یعقوب سعیدی جدوئی صاحب بلوچ برادری نال بھی تعلق رکھے ہیں ماشاءاللہ تے اپنا اج خطاب جڑا ہے سنیا سن واقع محظوظ کرے سن تے انہاں دا خطاب شروع کروانے تخیر ہو گئی معذرت دلال سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم لی وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم مکرم معظم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری محفل نعتیہ مشاعرہ اور ختم قرآن پاک دو وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بابا قوم اور بابا بلوچ قوم شاکر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب بلوچ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے، سرداروں اور خانوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مطہر اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز شخصیت محترم مکرم بھائی حاجی محمد عرفان خان جتوئی صاحب ماشاءاللہ بہت ہم میں سے ایکٹیو آدمی ہیں جو سب دوستوں کے مل بیٹھنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، کبھی جو ہے اکاڑا میں، کبھی جھنگ میں، کبھی ملتان میں۔ تو یہ بھی آج ان کی بہت بڑی ذرا نوازی ہے کہ ہم سب دوستوں کو اکٹھا کر کے ملاقات کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اور جس جگہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، بھائی جان گروپ میں پوچھ رہے تھے کہ جھنگ میں پروگرام بنائیں یا اکاڑا میں بنائیں یا ملتان میں، تو یہاں ہم مشکور ہیں محترم جناب آصف خان صاحب کے کہ جنہوں نے ہم سب کے لیے یہ اہتمام کیا مل بیٹھنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ذکر خیر سننے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے سے پہلے اللہ کے کلام کو پڑھنے والے حفاظ کرام، اللہ کے کلام کی محبت رکھنے والے حفاظ کرام نے اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہمیں سنائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ منقبت اور ثناخوانی میں نعت رسول مقبول بھی سنائی۔ تو بندہ ناچیز کو بھی یہی حکم ہوا۔ حضرات محترم، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے فوائد و برکات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان کیے، فرمایا روزہ بذات خود جو ہے 72 بیماریوں کا علاج ہے۔ روزہ ایک ایسی نعمت ہے، سرکار دو جہاں رحمت دو عالم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، فرمایا نماز کی جزا جو ہے جنت ہے، حج کی جزا جو ہے جنت ہے، صدقہ و خیرات کی جزا جنت ہے، ہر اچھے عمل کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے کریم آقا سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں رب خود ہوں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ محلات ملیں گے، جنت میں اعلیٰ اور عرفہ بنگلے ملیں گے، جنت کے اندر جنت کی کیاریاں نصیب ہوں گی، لیکن واحد بندہ وہ ہوگا جنت میں جسے رب تعالیٰ روزے کی برکت سے یہ رحمت کرے گا کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، فرمایا جو روزہ رکھتا ہے
میں اللہ قیامت کے دن اسے بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ تو حضرات محترم، یہ روزے کی برکت ہے، یہ روزے کی عظمت ہے، یہ روزے کی شان و شوکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اور حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ شان و فوقیت عطا فرمائی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا میرے آقا کی لخت جگر نور نظر ایک دن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، میرے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے ہیں، امام حسن کو بھی بخار ہے، امام حسین کو بھی بخار ہے، سرکار آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت یابی دے دے، جب وہ تندرست ہوں گے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ اب حضرات محترم غور فرمائیں، دعا کرنے والے نبیوں کے سردار ہوں اور دعا پر آمین کہنے والی جنت کی عورتوں کی ملکہ اور سردار ہو، اور دعا جن کے لیے کی جا رہی ہو وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، اس دعا کا عالم کیا ہوگا، اس دعا کی فوقیت کیا ہوگی، اس دعا کا مقام و شرف کیا ہوگا۔ میرے آقا سرور کائنات نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، سیدہ خاتون جنت نے آمین کہی، جب دعا مکمل ہوئی سیدہ خاتون جنت اپنے گھر میں آئی تو میرے آقا سرور کائنات کی لاڈلی شہزادی نے دیکھا کہ جن کو 1 دن 2 دن 3 دن پہلے شدید بخار تھا، بڑی طبیعت خراب تھی، بخار اتر نہیں رہا تھا، ادھر مصطفیٰ کی دعا ہوئی، سیدہ گھر آئیں تو دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، بخار بھی اتر گیا تھا، طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ تو میرے آقا سرور کائنات کے غلاموں، سیدہ خاتون جنت نے شام کے ٹائم حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ میں اپنے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی، میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 3 دن روزے رکھ لوں۔ فرمایا کس لیے؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ میرے بیٹوں کو صحت یابی مل گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسکرا دیے، فرمایا اگر تیرے بیٹے ہیں تو وہ میرے بھی تو بیٹے ہیں، اگر تیرے لخت جگر ہیں تو وہ میرے بھی لخت جگر ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھے گی، میں علی المرتضیٰ بھی اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ وہ ننھے شہزادے جن پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، جن پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، وہ کون؟ امام حسن و حسین جن کے لیے مصطفیٰ اپنا منبر چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون؟ امام حسن و حسین جن کے لیے مصطفیٰ اپنے سجدوں کو دراز کر دیتے ہیں اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں شہزادے مصطفیٰ کے سیدہ کی گود کے قریب آئے، عرض کرنے لگے امی صحت یابی ہمیں ملی ہے تو پھر روزے ہم بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ ننھے شہزادے تھے، سیدہ خاتون جنت نے روزہ رکھ لیا، علی المرتضیٰ نے روزہ رکھ لیا، دونوں شہزادوں نے روزہ رکھ لیا، ان کے گھر کی جو خادمہ حضرت بی بی فدہ تھی اس نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب حضرت علی دن میں سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے، شام کو 2 درہم لے آئے، آ کر دسترخوان پہ کھانا لگایا، کچھ مشروبات رکھے، تھوڑے سے فروٹ رکھے، تو باہر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آنے والے نے کہا انا اسیر، میں قیدی ہوں، کئی دنوں کی قید میں پھنسا ہوا تھا، آج مجھے رہائی ملی ہے، بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے، سادات کا دروازہ دیکھ کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ خاتون جنت کی چوکٹ ہے، یہ اس علی کا در ہے کہ جو 1 روٹی مانگنے والا سائر آئے تو 300 اونٹوں کی قطار دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ اس پیارے مصطفیٰ کا در اقدس ہے جو اپنے غلاموں کو خزانے بانٹ دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے چوکٹ دیکھ کے آیا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ پورا کھانا اٹھایا، مشروب اٹھائے، پھل اٹھائے، جا کر اس قیدی کی ہتھیلی پہ رکھ دیے، فرمایا یہ تم لے جاؤ، میں جانوں اور میرا روزہ جانے، اور میں جانوں اور میرا رب جانے۔ صرف پانی سے روزے کی افطاری ہو گئی، 1 کھجور سے روزے کی افطاری ہو گئی، رات گزر گئی۔ اگلا دن جب صبح سحری کا ٹائم آیا، انہوں نے پھر پانی اور کھجور سے روزہ رکھ لیا، سارا دن گزر گیا،
جب دوسرے دن دسترخوان لگا، افطاری کا وقت قریب آیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آنے والے نے کہا انا مسکین، انا مسکین، میں مسکین ہوں، کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے توڑ رکھا ہے، سادات کا دروازہ، سیدہ کی چوکٹ، علی المرتضیٰ کا در دولت دیکھ کر آیا ہوں کہ یہاں سے خالی کوئی واپس نہیں جاتا، مجھے اگر کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو آپ کا رحم مجھ پر ہوگا۔ تو حضرت علی نے دوسرے دن بھی وہ سارا کھانا اٹھا کر اس آنے والے مسکین کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ پھر تیسرے دن یہی ہوا کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، تیسرے دن بھی کھانا سارا دے دیا۔ جب تیسرے دن علی المرتضیٰ مسجد میں آئے، مصطفیٰ کریم نے چہرے کی غنودگی دیکھی، نڈھال ہونا دیکھا، کمزوری دیکھی، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور 3 دن سے روزہ ہے، رات کا بھی روزہ، دن کا بھی روزہ، صرف پانی سے افطاری کی ہے۔ ابھی میرے مصطفیٰ کچھ فرمانا چاہتے تھے، رب نے فرمایا جبریل عرض کیجیے مولا رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے نبی کو پیغام بھی دو اور میرا سلام بھی دو۔ پیغام کیا؟ فرمایا کوئی مکے کا رہنے والا، مدینے کا رہنے والا، عجم اور عرب کا رہنے والا، کوئی سائل اور قیدی اور مسافر نہیں تھا، بلکہ یہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل تھا۔ 3 دن جو کنڈیاں کھٹکھٹاتا رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا سونیا ان کو اعلان کر دے کہ جس نے اپنا کھانا مسکین پر، یتیم پر، قیدی پر قربان کیا، قیامت تک ہمارا قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا اور تیری آل بیت کا مقام بھی بیان ہوتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، روزہ ایک ایسی عظیم برکت ہے، روزہ ایک ایسی عظیم اللہ کی نعمت ہے، جو شخص رکھتا ہے باقی سب عبادات کے صدقے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور روزے کے بدلے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف 70,000 مرتبہ۔ یا اللہ سب پڑھا ہوا سنا ہوا ذکر و اذکار کیتا ہویا اپنی بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول فرما۔ یا الہی یہ پورا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً پیش کر دے، انہاں دی میرے آقا سرور کائنات دی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ آپ دے بعد طفیل و تصدق ازواج مطہرات، اولاد مطہرات، صابین تبا تابین، حضرت آدم علیہ السلام کو تک جتنا مسلمان مرد عورتیں بچے فوت ہوئے، حاضرین دے جڑے رشتہ دار اقربا والدین ان دنیا تو چلے گئے، ساری بلوچ برادری دے جتنا آباء و اجداد اس دنیا تو رخصت دی گئے، یا اللہ سارے کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، قبریں راحت عطا فرما، قبریں سکون میسر عطا فرما۔ تمام عالم اسلام دے مسلمانوں واسطے میرے اللہ دعا کر دے سب کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، خصوصاً بالخصوص بابا بلوچ قوم چاکر اعظم رحمت اللہ تعالیٰ دی روح پرفتو بخشتے ہیں، اور بھائی آصف خان صاحب دے چھوٹے بھائی دی روح بخشتے ہیں، یا اللہ انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم برد قبروں میں، اللہ انہاں دے قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہم نور قبروں میں، اللہ انہاں دے قبروں کو روشن فرما، اللہم بصر قبروں میں، اللہ انہاں دے قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اے میرے مالک و مولا اس محفل دے اندر جتنا سرداران، جتنا خان صاحبان، جتنا بھائی تشریف گنن، یا اللہ سب دی حاضری کو منظور و مقبول فرما۔ بھائی آصف خان صاحب دے اہتمام کرن کو منظور و مقبول فرما، بھائی عرفان خان صاحب دی کوشش کاوش کو، بھائی حسن خان صاحب، یا اللہ سب کو منظور و مقبول فرما کر سارے کو دین دنیا دیا بھلائی عطا فرما، مرن تو پہلے سمرن دی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی فاطمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، تو نکو کاریو معبد کر دیں، جرم بے اندازہ بے حد کر دیں، یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، میرے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، یا الہی مدینہ مقام ہو جائے، در مصطفیٰ پہ پہنچے تو قصہ تمام ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق یا نور عرش محمد۔